जलसे जुलूस का सिलसिला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे हम क्या अंदाज़ा लगाएं? क्या वो सियासी तौर पर ख़ुद को कमज़ोर समझ रहे हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, या फिर ये उनका राइट है कि अगर उनके लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद हुआ है तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, अगर आप गौर करें तो कल की तरह आज भी खान साहब जो है ना कदरे एक फ्रस्ट्रेशन में नज़र आए। आज बहरहाल गुस्सा भी था ज़्यादा, और उसके अलावा अगर आपने देखा तो उनके लहजे में शिकायत और शिकवा भी था। उन्होंने इदारों को मुदाखलत की दावत भी दी। मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने जो ये बात की ना कि इस मुल्क को बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं ले रखा, बल्कि इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को बचाने के लिए आ गए हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे पहले खान साहब को इस फोबिया से निकलना चाहिए। मुझे तो उस फोबिया के शिकार नज़र आते हैं कि जी पाकिस्तान की बका के सिर्फ वही ज़ामिन है और जो उनका मौक़िफ़ है सिर्फ वही ठीक है, बाकी पूरी कौम का मौक़िफ़ जो है, तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ जो है वो गलत है। जो ये सोचते हैं, जो ये समझते हैं वो ठीक है। देखिए, ये इस तरह से नहीं है। दूसरा, मुझे आप ये बताएं कि आप बार बार जब कहते हैं कि आए उनको मुदाखलत की आप दावत देते हैं, तो ये आपके दुश्मनों को, आपके नाकदीन को, आपके सियासी मुखालफों को ये कहने का मौका फराहम करेगा कि आप कमज़ोर हैं, आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, इसलिए आप इदारों को इसमें घसीटना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इदारे इसमें आएँ और फिर वो आपकी मदद करें। और आप जो आप पे इल्ज़ाम आपके नाकदीन पहले लगाते हैं, आपके मुखालिफ कहते हैं कि पहले भी आप मदद से आए थे, तो इस बार फिर आप चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए। देखिए, खान साहब को चाहिए कि अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, उनका ये राइट है, जो उन्होंने ये कहा कि जी पूरा एहतजाज उनका राइट है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो पूरा मन एहतजाज कर सकता है, और वो तो फिर सियासी लीडर हैं, इस कौम के हीरो हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनको बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन अगर वो इस तरह से करेंगे कि जी इदारे की उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आते, वो हम पहले से ज़्यादा तैयारी करके आएंगे, तो फिर हुकूमत भी पहले से ज़्यादा तैयारी करके आएगी, फिर हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो ये सियासी लीडरों का काम होता है ऐसी सोच को जहन में रखना और उसके मुताबिक फिर फैसले करना। हिलाली साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि भाई आप हुकूमत को इस सिलसिले में बाउंड करें कि वो कोई लाठी चार्ज, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, आंसू गैस की शेलिंग, बहुत सारे ऐसे मनाजिर हमने देखे हैं पहले लॉन्ग मार्च में, इन तमाम ताकत के इस्तेमाल से वो बाज रहे, तो क्या इस बात को हम ये समझें कि वो इदारों के पीछे छुप रहे हैं या फिर उनसे मुदाखलत के लिए कह रहे हैं? मरीम नवाज साहिबा ने वैसे यही ट्वीट किया कि इदारे दूर रहें उनकी सियासत से। देखिए तो सही, कमाल है ना। अगर आप अपना हक मांगे तो लोग कहते हैं आपको फोबिया है, अगर आप हक मांगे तो लोग कहते हैं इदारे से आप कह रहे हैं इंटरवीन करें। इदारे हैं क्यों अगर आपका हक वो नहीं दे सकते? क्या पूछ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? वो कह रहा है उनको कि ये जो अपॉइंटमेंट्स किया है ये एक तरफा इम्पोर्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट, इसको आप नलिफाई करें। ये नैब का जो आदमी है जो एक इस वक्त नून टिकट होल्डर है, राजा रियाज नून का टिकट होल्डर है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और उसको आप कंट्रोल करके कहते हैं कि आप मेहरबानी से नैब का चीफ मेरे साथ एक और टोटली पार्शल आदमी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा हुआ है। तो कहने की बात यह है, तो किसके पास जाएं भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता? और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाएं और कहें कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो 2 जजेस आपने अभी को लगता ऐसा है कि वो नून के सिलेक्शंस हैं, आप मेहरबानी से देख के कहें ये तो ऑपोजिशन का भी इनपुट होना चाहिए।
مگر اپوزیشن کا انپٹ ایک لوٹا جس کے پاس نون کا ٹکٹ پرومس ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ غلط بات ہے؟ تیسری بات وہ کہہ سکتا ہے کہ ایف آئی اے کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ لوگ جو 2 ہفتہ ریٹائرمنٹ کے پہلے میرے ساتھ لڑ کے پبلسائز کر کے نون کو خوش کر کے نکلے اور اب ان کے اپوائنٹمنٹس ہو گئے, ان کا سربراہ بن گیا ہے. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے کہنا کہ اسلام آباد کا جو پولیس چیف اور یہ تو ڈسمسل کے آن دا ورج تھے, ان کو انہوں نے اس لیے بتایا کہ ان سے جو کام لینا چاہتے تھے اور جو کام لیا ہے ان کو, عورتوں اور بچوں پہ شیلنگ, یہ جو ہے یہ غلط ہے. اور کوئی ٹھیک اچھا ریکارڈ کا افسر ایسی چیز نہیں کرتا. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اگر اس قسم کے اپوائنٹمنٹس کے خلاف آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں ایجیٹیٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارا حق ہے کہ نہیں پیسفل ڈیمونسٹریشن کرنا. آپ بتائیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, ہم نے اتنے یہ کیے ہیں جب سے ہم آئے ہیں, آپ بتائیں ہم نے کسی کو مارا ہے؟ کوئی چیز توڑا ہے جان بوجھ کے؟ تو کیا آپ ہمیں لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ہمارا حق ہے پیسفلی ڈیمونسٹریٹ کرنا؟ اور اگر آپ لکھ کے دیں گے, لیکن ہلالی صاحب جو اپوائنٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ریزائن کر کے خود ہی نکلے ہیں نا اسمبلی سے. اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ان کی مرضی کے بغیر تو چیئرمین نیب لگ نہیں سکتے تھے. اور بھی جو اپوائنٹمنٹس ہیں چاہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوں, وہ پھر ظاہر ہے اپوزیشن میں اگر یہ لوگ ہوتے تو پھر ان سے مشاورت کے بغیر نہیں لگ سکتے تھے. اس کے معنی تو وہ تو ان کی اپنی پھر وہ غلط فیصلہ ثابت ہو رہا ہے. ایک لوٹا جو لوٹا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جو خود ٹکٹ ہولڈر ہے دوسرے, یو نو پلیز آپ ٹیکنیکلی ایسے سوال مت پوچھیں, آپ مہربانی سے اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن پوچھیں نا. آپ تو ایسا پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ لیٹر آف دا لا ریگارڈلیس آف دا اسپرٹ, آپ اسپرٹ کا پوچھیں. واٹ ڈز دا کانسٹیٹیوشن سے؟ پارٹی اینڈ دی اپوزیشن. راجہ ریاض اپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, اب اس چیز کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے. اسٹریچ آف دی امیجنیشن از ہی اپوزیشن. اور اگر ہم نے استعفیٰ دیا ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, اور اگر ہم نے استعفیٰ دیا ہے, ٹھیک ہے, کچھ استعفے ہیں جو ابھی تک ٹیکنیکلی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, کم سے کم آ کے پوچھو تو صحیح. Not even that. اچھا وہ اس میں آپ ٹیکنیکلی اس کے پیچھے جا رہے ہیں, اس میں بھی تو پھر اسپرٹ کو دیکھنا نا. اسپرٹ تو یہی تھی کہ استعفیٰ قبول ہونے کے لیے دیا تھا. چلیے لیٹ می look at the spirit. نہیں تو اسپرٹ کو دیکھیں نا. شاہ محمود قریشی ٹیکنیکلی اگر ابھی تک ممبر ہے تو ٹیکنیکلی اپوزیشن میں ہے, تو اسپرٹ بتاتا ہے ٹیکنیکلی لیکن ان کا استعفیٰ دینے کی اسپرٹ تو یہ تھی نا کہ وہ قبول بھی ہو جائے. ٹھیک ہے لالی صاحب, مجھے عمران صاحب کا کمنٹ لینے دیں. دیکھیں بات یہ کہ آپ لوگ کس بات پہ, یہی تو فوبیا ہے. اب دیکھیں یہی فوبیا ہے کہ جو ہم کہیں وہ ٹھیک ہے, دوسرے جو کہیں وہ بالکل غلط ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, پہلے میری بات سن. مانو تو فوبیا ہو گیا ادھر. ہلالی صاحب اب تسلی سے, ہلالی صاحب سنیں, آپ جو حق مانگ رہے ہیں اب دوسرے کی بھی بات سنیں. گزارش یہ ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. ہلالی صاحب نے 5 دفعہ کہا کہ راجہ ریاض ٹکٹ ہولڈر ہے مسلم لیگ نون کا. اچھا بتا دیں جی کہاں پہ مسلم لیگ نون کا وہ ٹکٹ ہولڈر ہے؟ کسی کے بارے میں اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ ہولڈر ابھی سے ہلالی صاحب ٹیکنیکل ہلالی صاحب آپ جب ہلالی صاحب پلیز ہلالی صاحب اب سن تو لیں نا. ہلالی صاحب اب سن تو لیں, آپ کی بات ہم نے کتنی تسلی سے سنی ہے. تھوڑا سا پیشنس رکھیں, آپ سنیں ذرا. بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے بار بار وہی بات کہہ رہے ہیں آپ. کیا میں نے تو ابھی 1 دفعہ کی ہے, آپ نے 5 دفعہ کی ہے. میں نے 1 دفعہ کی ہے, آپ نے 5 دفعہ کی ہے. ایک دفعہ کافی ہے میرے لیے, نہیں آپ کے لیے 2-3 دفعہ کہنا پڑتا ہے. سر میں تو آپ کے لیے کر ہی نہیں نہ رہا, میں تو اپنے ویورز کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے لیے نہیں کر رہا. آپ نے اپنا اوپینین دیا, انہیں اپنا دینے دیں. آپ یہ کیسی سپیرٹ ہے کہ ایک بندے نے ابھی ایک کام کیا نہیں, آپ نے ازیوم کر لیا کہ جناب وہ لوٹا ہے اس لیے وہ ٹکٹ ہولڈر ہے.
اس کے ساتھ وعدہ ہو گیا ہے، جیسے آپ کی موجودگی میں یہ وعدہ ہوا ہے اور آپ کے سامنے اس کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ آپ ہر کی ٹکٹ تو الیکشن لڑنا ہے. بہرحال یہ بھی چھوڑ دیں. سن لیں، خود ایڈمٹ کر لیا آکے میری بات سن لیں. انہوں نے یہ ایڈمٹ کر دیا کہ میں اگلا ٹکٹ مل گیا، اس کا وعدہ کر لیا. نہیں مل گیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں. اب بات یہ ہے کہ آپ جیب کھول کے دیکھا ہے. نہیں سمینا، آپ نے اس کا جیب چیک کیا ہے؟ جیب چیک کر لیں اگلے دفعے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب چیک کر کے آئیں گے. اور تیسری بات، ہلالی صاحب تو چیک کر کے آئے نا، ایک نہیں اس کی ساری جیبیں چیک کر کے آئے ہیں، ان میں ہر جیب میں ایک ٹکٹ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بقول ان کے ٹیکنیکلی ابھی اپوزیشن میں ہیں، تو جائیں اسمبلی میں بیٹھے. اسمبلی میں آپ نے تو خود موقع دیا ان لوٹوں کو کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. کوئی بندہ، کوئی پاکستانی تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوٹے نہیں ہیں لوٹے، لیکن آپ نے انہیں موقع دیا کہ وہ جا کے اپوزیشن لیڈر بن جائے. آپ ان کو یہ موقع ہی نہ دیتے. تیسری بات یہ کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ ایف آئی اے میں تعیناتیاں نہیں کرتے تھے. کون سا ایسا محکمہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر آپ نہیں کرتے تھے؟ آپ نے تو ایک ہر صوبے میں آپ دیکھیں، یہاں پنجاب میں چیف سیکرٹری آپ نے کتنے بدلے، آئی جی آپ نے کتنے بدلے. ابھی بھی اس وقت بھی پنجاب میں جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ان کے لگائے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اب ہماری مرضی کا وہ افسر نہیں ہے اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. بھئی حکومت کا ایگزیکٹو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے وہ لگائے، جس کو نہیں چاہتی وہ نہیں لگاتی. باقی پرامن احتجاج میں پھر کہوں گا، عمران خان صاحب کا نہیں، ہلالی صاحب کا، میرا، سمینہ پاشا، آپ کا، سب کا، ہمارے اس کیمرہ مین کا، ہر بندے کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے پورا من.